اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق ہے مد کی اقسام۔ مد کی دو اقسام ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی حروف مدہ کو کہتے ہیں، یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ مد اصلی کہلاتے ہیں۔ اور مد فرعی حروف مدہ کے بعد اسباب مد کا پایا جانا، یعنی کوئی نہ کوئی سبب موجود ہوگا حروف مدہ کے بعد، ایسی مد کو ہم مد فرعی کہیں گے۔ وہ اسباب کون کون سے ہیں؟ یہ تین اسباب آپ کے سامنے موجود ہیں، حمزہ، جزم اور شد۔ یعنی مد والے حرف کے بعد اسباب مد میں سے حمزہ، جزم یا شد آ جائے گی۔ چھوٹی مد، چھوٹی مد سے مراد وہ مد ہے جو لمبائی یا کھینچنے کے اعتبار سے عموماً کم ہوتی ہے۔ اس مد کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کی علامت یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ علامت ذہن میں رکھیں۔ ایسی کوئی علامت اگر آتی ہے تو اس میں 1 سے 3 الف کے برابر ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ مثالیں دیکھیں تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، کوشش کریں میرے ساتھ پڑھیں بھی صحیح۔ ما امر، لا اسألکم، علی اخوتک، لا اعبد، ما اترفوا، ما اصاب۔ جی اب ہے بڑی مد کی طرف۔ بڑی مد میں 2 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، 2 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کی علامت آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ کے سامنے ہے بالکل۔ اس میں 2 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ آئیے اس کی بھی مشق کر لیتے ہیں۔ جاء، شاء، ماء، سواء، بناء، جزاء، وجاءت، الحاقۃ۔ یاد رکھیں مد والے حرف کے بعد اگر کوئی مشدد حرف آ جائے تو اس میں تھوڑا سختی سے پڑھا جاتا ہے، یا آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ وہاں پر تھوڑی سی دیر لگاتے ہیں، مطلب رک جاتے ہیں تھوڑے سے۔ غور کریں میں کیسے پڑھ رہا ہوں اور اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ الحاقۃ، دابۃ، نساءکم، الآن، ولا الضالین۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ کل انشاءاللہ تعالی
ہم حروف لین کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔